الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، یعنی 183۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے قبل امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم صاحب تقوی بن سکو۔ چند دن کی بات ہے، پھر بھی تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس کو قضا کر لے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ اس پروردگار عالم نے اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور شکر ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، وہ آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی، پوری تراویحیں پڑھنے کی، اور خوب اخلاص کے ساتھ اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے فیوز و برکات محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی بدنصیب ہوگا وہ شخص جو اس بابرکت مہینے کے اندر اپنا وقت جو ہے نا بیکار گزارے اور رمضان کے روزے نہ رکھے، اور اس مہینے کے جو فیوز و برکات اور جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور ہدایت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے اور ہماری مسلمانوں کے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے کہ پورے 11 مہینے جو انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، انسان کے ساتھ عذر ہے، انسان کے ساتھ مختلف معاملات ہیں، جیسے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار جو ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یعنی یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان کتنا ہی تقوی اختیار کرے، اس سے کہیں نہ کہیں پہ کسی بھی قسم کی ظاہری طور پر یا باطنی طور پر جو ہے نا اس کے اندر جو ہے اس سے خطا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے لازمی ہے کہ کم سے کم وہ دن میں ایک تسبیح استغفار کی لازمی پڑھے، اور ایک تسبیح درود شریف کی، یہ کم سے کم میں بتا رہا ہوں، کم سے کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جو ہے وہ ضرور بھیجے، اور اسی طرح اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لے اس بات کا کہ روزانہ میں نے تھوڑا سا قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے، چاہے وہ ایک رکوع، کم سے کم ایک رکوع ہی کیوں نہ پڑھے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکاری میں پیدا کیا ہے؟ پھر اللہ پاک نے خود ہی اس کا جواب آگے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے،
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نوکری کر رہے ہیں یا دوسرے کاروبار کر رہے ہیں تو وہ وقت جو ہے ہمارا ضائع جاتا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو دین کے کاموں میں لگاتے ہیں تو وہ ہمارا وقت ان کے حساب سے ان کی عقل کی مطابق، جو کہ دراصل صرف اور صرف دینی علم نہ حاصل کرنے کی یا علم نہ حاصل کرنے کی کمی کی وجہ سے ہے، یا علماء حق کی صحبت نہ اختیار کرنے کی وجہ سے ہے، یا دین میں دور کی وجہ سے ہے۔ ورنہ یقین مانے انسان کی تو 24 گھنٹے اللہ پاک کا کس منہ سے ہم شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے سب سے بڑا جو احسان ہم مسلمانوں پر فرمایا کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ پاک نے ہم سب کو کلمے کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلمے کی وجہ سے انشاءاللہ انسان جو ہے نا اس کی برکت سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ضرور جنت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر تمام غفلتوں کو اور اپنے جو یہ ہمارے لغویاتی جو کام ہوتے ہیں، فضول مارکیٹوں میں گھومنا، راتوں میں جاگنا اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اپنے وقت کو ضائع کرنا، تو اللہ کے واسطے اس بابرکت مہینے کے اندر دعائیں مانگیں اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کے۔ اور سب سے ایک اہم اور خاص بات یہ کہ ہمارے اکابرین اور مشائخ اکرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک مہینہ جو ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک مہینے کے فیوز و برکات باقی 11 مہینوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، کہ اگر کسی شخص نے اس مہینے کے اندر انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام رکھا اور رمضان کے پورے روزے رکھے اور رمضان کی پوری تراویح یعنی چاند دکھنے سے لے کر، یعنی جس دن رمضان المبارک کا چاند نظر آیا اس دن سے لے کر عید الفطر کا چاند نظر آنے تک وہ تراویح پڑھتا رہا 20 رکعت، اور خوب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا رہا، اور اگر اسے اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی، اس کو توفیق عطا فرمائی، اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ، زکوٰۃ اور جو بھی دینی کام ہو سکتے ہیں وہ کرتا رہا، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں نہیں، اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے یعنی علماء حق جو ہمارے مشائخ کرام اکابرین نے جو بات کہی ہے وہ حق ہے، کہ یقین مانے کہ اس ایک مہینے کے اثرات پورے 11 مہینے پہ لازمی پڑیں گے۔ وہ آپ کی جو ایک مہینے سے تربیت ہوگی انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی جو نفس ہے، جو نفس امارہ، جس کی وجہ سے ہم لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے مگر جس پر اللہ اپنا رحم فرما دے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یقین مانے جس پر اللہ تعالیٰ اگر رحم فرما دے تو وہی نفس امارہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ انسان کا شیطان کے شر سے اور نفس امارہ سے بچنا محال ہے۔ تو جب اتنی بڑی ہمیں بات معلوم ہے اور ہم سب جانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرح سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہمیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کے علماء حق کے ساتھ اور اللہ کے جو دوست ہیں جو اللہ کے کامل ولی ہیں، جب ہم اپنا رابطہ ان کے ساتھ رکھ لیں گے، ان سے تعلق قائم کر لیں گے، تو انشاءاللہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری برائیوں سے دور فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ ہماری بھی بگڑی بنا دیں گے۔ کیونکہ جیسے کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ صحابہ اکرام جو تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کری، اس لیے وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا وہ صحابی ہے، وہ کہنا بھی ان کا صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا۔ صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو اور ان کے ہاتھ پر ایمان بھی لایا ہو اور ان کی صحبت بھی اختیار کی ہو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں،
اللہ پاک سے ہم سب کو مل کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ اس بابرکت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور اس بابرکت مہینے کے پورے فیض و برکات ہم کو حاصل کرنے کی ہمت اور استقامت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں، صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور ان کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس بات کی گواہی دینا۔ نمبر 3 جو ہے نماز پڑھنا، اور نمبر 4 ہے روزہ رکھنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یعنی یہ 5 چیزیں کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ جو ہیں اسلام کی بنیادی چیزوں میں شامل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں بلا عذر یا بلا کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دیا یا نہیں رکھا، تو اگر وہ اس کے عوض زندگی بھر روزے رکھے تب بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی اصل اور اس کی مضبوط کڑی 3 چیزیں ہیں: کلمہ شہادت نمبر 1، نماز نمبر 2، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس لیے جو کوئی شخص انہیں ترک کر دے گا تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہماری لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے جتنے بھی فیوز و برکات ہیں اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو ہے ترمذی کی ہے، اور اس میں ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مریض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وإن صامہ۔ اس کا ترجمہ یہ کہ جس نے بغیر کسی عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ نہ رکھا تو اس کی قضا پورے عمر کے روزے بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص اگر پوری زندگی بھی روزے رکھے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یعنی پہلے تو ایک شخص سے پوری عمر کے روزے رکھنا ایک ناممکن کام ہے، لیکن اگر رکھ بھی لے تو ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جسے رمضان کے مہینے میں قصدن نہیں رکھا، یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی وجہ سے، غفلت سے کسی شخص نے اگر ایک روزہ بھی رمضان المبارک کا جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو وہ یہ بات سن لے کہ اگر وہ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے گا اگر، جو کہ ناممکن ہے، اور تو وہ اس روزے رکھنے کے عوض بھی رمضان المبارک کا ایک جو روزہ ہے وہ اس کا نعم البدل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور مسلمانوں، آپ سے یعنی اس فقیر کا صرف یہی کہنا ہے کہ اللہ کے واسطے موجودہ دور کے اندر جو ہے بڑا نفسا نفسی کا عالم ہے، اپنا رابطہ جو ہمارا منقطع ہو گیا ہے، اپنے رابطے کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط کیجئے، اور علماء حق کے ساتھ اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑنے کی پوری کوشش کیجئے،
کیونکہ جو شخص ریوڑ سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کو مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ببر شیر جو ہے، چیتا جو ہے، ریوڑ کا، یہ مثال دینے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں، تو جب کوئی جانور اپنے ریوڑ سے باہر نکلتا ہے تو ببر شیر یا چیتا جو ہے اسی کو تعاقب کرتا ہے. تو اسی لیے انسان کے لیے بھی ضروری ہے کہ میں نے جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی سچوں کے ساتھ ہو جانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی علماء حق، اللہ کے کامل ولی، یعنی جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آئے، آپ کا دل جو ہے وہ دنیا سے آپ کو بے رغبتی ہونے لگ جائے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، پیدا ہونا شروع ہو جائے، آپ کو گناہوں سے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے. آج کل اس قدر نفسا نفسی کا دور ہے، تو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عطا فرمائی ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کہ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا چراغ بجھ جائے اور سوائے مایوسی کے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ آئے، تو یاد رکھیے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان کامل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، اور اس بابرکت مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن مستحق ہیں ان کو ڈھونڈ کر ان کو صدقہ، زکوٰۃ اور جو بھی ان کی آپ سے خدمت ہو سکتی ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کریں، نہ کہ کسی کو جتنانے کے لیے کریں. اور جو لوگ بھی یعنی اس دور کے اندر کار خیر کے کام کر رہے ہیں، مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو خوب بلند فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صحیح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو دونوں جہانوں میں سے اعلیٰ درجے میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے. ابھی کچھ عرصے پہلے اس فقیر کا ایک بہت اچھے صاحب ہیں پتہ لگا، تو یہ فقیر ان کے پاس ملاقات کے لیے گیا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا وہ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے ایک آرگنائزیشن وہ چلا رہے ہیں جس کا نام ہے خدمت گوپان فاؤنڈیشن. تو یہ فقیر بہت ساری یعنی جو ٹرسٹ ہیں ان میں اس فقیر کا جانا آنا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس فقیر نے خاص کر یہ دیکھا کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے یعنی خدمت گوپان فاؤنڈیشن، اس کے جو پریزیڈنٹ یعنی جو ہے اور چیئرمین جو ہیں وہ محمد اسماعیل گوپان ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے اور شکر ہے کہ اس فقیر کو ان سے ملنے کی سعادت اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور ان کی خدمات اور ان کی جو ٹیم ورک یعنی مجھ فقیر نے دیکھا تو مجھے بہت یعنی اچھا لگا کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ اس طرح سے مخلوق کی خدمت کر رہی ہے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہے، چھپ کر جا کر جو نا لوگوں کی بات کو معلوم کرنا کہ کس کے گھر میں راشن نہیں ہے، کس کے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے اور کس کے گھر میں مالی تنگی ہے. تو لوگوں کو ڈھونڈ کر، اور ان کے کارکنان جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو خوب بلند فرمائے، اور ان کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. کیونکہ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بے شک یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، جب کوئی شخص اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے گویا اللہ تعالیٰ پر وہ احسان کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے مخلوق ہو کے اس نے میری مخلوق پر احسان کیا. اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے وہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتے
وہ اللہ کا شکر گزار بندے نہیں بن سکتے۔ تو ایسے لوگ جو ہے ان تمام مخیر حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ خدمت گوپان فاؤنڈیشن جو ہے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کے ذریعے، اور جو بھی ان کی مالی امداد کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو کام کے طریقہ ہے وہ بہت ہی ماشاءاللہ بہتر ہے، اور اس طرح آسانیاں انہوں نے پیدا کی ہیں۔ میڈیکل فیسلٹیز بھی مسلمانوں کو دے رہے ہیں، ان کی اپنی گاڑیاں ہیں، یعنی KGF کے نام سے ان کی اپنی ایمبولینس ہیں، اور ان کے دسترخوان لگتے ہیں، کھانے کا انتظام ہے، میڈیکل فیسلٹیز ہے، یعنی ہر وہ خدمت جس کی آج موجودہ دور کے اندر انسان کو ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات و دن چھپ کر اور علانیہ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے، اور ان کو قیامت کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ یعنی یہ جو KGF کے نام سے جو ایک فاؤنڈیشن ہے، اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور ان کی سروس آپ دیکھیں، کیونکہ یہ فقیر خود وہاں پر جا چکا ہے، اور یہ جو محمد اسماعیل گوپان صاحب ہیں یہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ یہ بھی کار خیر فی سبیل اللہ، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے اندر نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، ہر وقت مخلوق کی خدمت کے اندر لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کو حاسدین کے شر سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ان کی جو خدمات ہیں ان کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری مؤدبانہ تمام جو مخیر حضرات ہیں، جو بھی مالی تعاون کرنے والے لوگ ہیں، ان سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ان کے اگر کہیں بھی کارکنان، اور ان کا بہت اچھا نظام ہے، باقاعدہ انہوں نے جو نا بکس ایشو کی ہوئی ہیں، ان کے کارکنان جو ہیں وہ ان کو کارڈ دیے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر اس پہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان کے چیئرمین سے، محمد اسماعیل صاحب گوپان سے، اس نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ جو کارکن آپ کے پاس رقم لینے کے لیے آیا ہے، یا راشن کی بات کرنے آیا، یا کسی بھی فلاحی کام سے، مخلوق کی خدمت کے کام سے آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں۔ اور یعنی اس وقت میں نے دیکھا کہ بہت ساری جو فاؤنڈیشن ہے وہ کام کر رہی ہیں، لیکن وہاں پر مجھ فقیر کا بھی جانا ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے بہت زیادہ دل آزاری کے معاملات ہیں۔ لیکن یہ جو ہے خدمت گوپان فاؤنڈیشن، اس کے اندر اس فقیر کا جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ اخلاقی طور پر، مورلی، اور اس قدر بہترین طریقے سے یہ جو ہے اپنی کمپین کو چلا رہے ہیں، اپنی فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہیں کہ، اور اس طرح سے اتنی یعنی ان کو شہرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی مخلوق کی خدمت کے اندر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت میں لگے میں چھپ کر جا کر کہ یعنی اس طرح سے لوگوں کی مدد کرنا۔ ان کی ایمبولینسیں جو ہیں، جو کہ KGF کے نام سے ان کی ایمبولینس ہیں، وہ کسی ٹائم بھی آپ ان کو کال کریں، ایمبولینس آپ کے گھر پر پہنچ جائے گی۔ بیماروں کی ذمہ داری کرنا، غریبوں کی مالی امداد کرنا، ان کو راشن دلوانا، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لوگوں کی مدد کرنا، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، مختلف طریقوں سے یہ فاؤنڈیشن جو ہے پوری طور پر جو ہے یہ KGF فاؤنڈیشن، یعنی جس کے چیئرمین جو ہیں وہ محمد اسماعیل گوپان ہیں، اور یہ بھرپور خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک محمد اسماعیل گوپان صاحب کی اور ان کے تمام جو کارکنان ہیں، اور جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے جو بھی مخلوق جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے خدمت کر رہی ہے، اللہ پاک ان کی اس خدمات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں رکھا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آخرت میں بھی ہم سب کی شرم رکھ لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری
ہم سب کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہماری جانوں سے بڑھ کر اللہ اپنے اور اپنے محبوب کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حرام رزق سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور جو سفید پوش لوگ ہیں اللہ پاک ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے محمد اسماعیل گوپال صاحب جو یہ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں KGF کے نام سے، اللہ پاک اس فاؤنڈیشن کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے کارکنان کو اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان سب کو حاسدین کے شر سے، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، دشمنوں کے شر سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اور ایک بات پھر یہ فقیر جو ہے تمام مخیر حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہے کہ اس فقیر کی اس بات پر ضرور توجہ فرمائیں اور خدمت گوپان فاؤنڈیشن کو اپنے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ دے کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات، زکوٰۃ اور جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔